وہ عورتیں جن سے نکاح کے بغیر بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر مسئلے کے بارے میں واضح ہدایت موجود ہے، اور اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو علماء کرام تشریح کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک معروف پاکستانی عالم دین نے مخالف صنف سے جسمانی تعلقات کے بارے میں انتہائی متنازع فتویٰ دے دیا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے، تاہم ان کی یہ پرانی ویڈیو آج کل انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو اور تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے وہ عورتیں جن سے نکاح کے بغیر بھی ہم بستری کی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، کس بات کی اجازت دیتا ہے اور ہمیں کس بات سے منع فرماتا ہے۔ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ کو ان کاموں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ جن کی اسلام میں اجازت ہے اور ہم بستری شریعت کے مطابق کیسے کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، میاں بیوی کو چاہیے کہ ہم بستری کے دوران بالکل برہنہ نہ ہوں، بلکہ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحشی جانوروں کی طرح ننگے ہو کر بیوی سے مباشرت یعنی صحبت کرنے سے اولاد بے حیا پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہم بستری کے وقت زیادہ باتیں نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے گونگی اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خاوند کو اگر احتلام ہوا ہو تو بغیر غسل کیے اپنی بیوی سے مجامت نہ کرے، ایسا کرنے سے دیوانہ یا بخیل اولاد پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ پیشاب کر لیں، نہیں تو کسی لا علاج مرض میں ان کا مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کے دوران ہم بستری کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کیونکہ ایسا کرنے سے اندھی اولاد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہم بستری کے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ بیوی سے ہم بستری کے لیے بہترین وقت شب کا آخری حصہ ہے، کیونکہ اول شب میں معدہ غذا سے بھرا ہوتا ہے۔ بیوی سے مجامت اور قربت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست اور توانا رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مباشرت کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھویا جائے، کیونکہ اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور مرد کی ٹائمنگ میں بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری سے فراغت کے بعد اپنے بدن کو نجاست سے دھو کر صاف کر لیں اور وضو کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ جماع کے بعد جلد از جلد غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو یا آخری شب میں دوبارہ ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو کم از کم فوراً وضو ضرور کر لینا چاہیے۔ بیوی سے ہم بستری افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلات کے مطابق علامہ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا تھا کہ غلام عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ مزید وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران کمانڈر نے ایک عورت پکڑ لی تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ قتل کر دے یا پھر منڈی میں بھیج دیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے سپرد کر دیں۔ اگر کمانڈر یا امیر لشکر کہ کسی مسلمان کو تحویل میں دے دے تو وہ اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ باندھی یا لونڈی سے بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات کی اجازت ہے کیا یا نہیں ہے؟ اسلام بغیر نکاح کے بھی جسمانی تعلقات کی اجازت دیتا ہے، جبکہ اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو اسلام نے کبھی بھی معاشرے کو اس طرح بے لگام ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اس حوالے سے قرآن کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کی مثال پیش کی جاتی ہے، اور اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہے وہی صحیح ہے۔ یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے۔ تاہم ایک آیت نمبر 24 دوسروں کی بیویاں تم پر حرام ہیں، البتہ تمہاری بیویاں یا باندیاں تم پر حرام نہیں ہیں۔ آیات کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ جن عورتوں کی قیمت ادا کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے
ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرنے کی بغیر نکاح کی بھی اجازت ہے، مگر یہ بالکل وہی مثال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھو، لیکن آگے کے لفظ نہ پڑھے اور تم نماز نہ پڑھو یہ سن لیے اور اس بات کی مثال بنا کر کوئی نماز چھوڑ دے، جبکہ اگلی ہی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی وقت نماز ادا نہ کرو، یعنی کہ اس وقت نماز ادا نہ کرو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 کا اگر پورا ترجمہ دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ فرمان الہی ہے اور خاوند پر اپنے خاوند والی عورتیں بھی حرام ہیں، مگر جن لوڈیوں کے تم مالک بن جاؤ یا اللہ کا یہ قانون تم پر لازم ہے اور ان کے سوا تم پر سب عورتیں حلال ہیں، بشرطے کہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو، لیکن نکاح کرنے کے لیے نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے۔ انسانیت کی خیر خواہی اور بہتری کا دوسرا نام اسلام ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا صرف یہی مطالبہ ہی نہیں کہ صاف ستھرے رہو، بلکہ اس کے نزدیک صفائی نصف ایمان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفائی کیا انسانیت کی ضرورت ہے؟ نہیں، کیا انسان کو غلیظ رہنا چاہیے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں ہم بستری کے شرعی لحاظ سے تقاضے اور بغیر نکاح کے عورت سے ہم بستری کرنے کا عمل بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔